وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑے نہیں کرو، آپس میں اختلاف نہیں کرو، آپس میں ایک دوسرے سے بحث و مباحثے اور لڑائی جھگڑا نہیں کرو۔ فَتَفْشَلُوا، کیا ہو جائے گا؟ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری طاقت چلے جاؤ گی۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ جو حکم دیا گیا ہے وہ صاف حکم ہے۔ کیا ہے؟ اختلاف مت کرو۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، دیکھیے، انسان میں اور دوسروں میں فرق ہے۔ انسان، ہر ایک کی سوچ، ہر ایک کی فکر، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے۔ جب تک کوئی چیز بہت زیادہ نقصان والی نہ ہو، جب تک کوئی چیز حرام نہ ہو، جب تک کوئی چیز انسانیت کے خلاف میں نہ ہو، اس کو برداشت کر لینا چاہیے۔ ہر آدمی دوسرے سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ جب مختلف ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ ہاں، اگر اجتماعی معاملہ ہے، 10 لوگوں کا معاملہ ہے، 20 لوگوں کا معاملہ ہے، ایک حکومت کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا کہ مشورہ کر کے فیصلہ کر لیجئے، اور فیصلہ کرنے کے بعد اس کو مان لیجئے۔ ایک خاندان میں میاں ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، اور جو ہے نا بچے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا یہاں پہ مشورہ کیا جائے، اور جو فیصلہ گھر کے بڑے آدمی سے ہوتا ہے، باپ کی طرف سے، دادا کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، اس کو مان لیا جائے۔ مشورے سے فیصلہ کیے جا سکتے ہیں۔ اختلافات کریں گے تو سوائے ناکامی کے، سوائے ذلت کے، سوائے جو ہے نا ہماری تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ جب تک مسلمان ایک تھے، مسلمان ایک امیر کے ماتحت ہوتے، ایک جو ہے نا خلیفہ کے ماتحت ہوتے، اس وقت تک جو ہے نا مسلمان ماشاءاللہ سے عزت کی زندگی گزارے، اور دنیا میں بھی ان کی عزت تھی۔ لیکن جب وہ آپس میں لڑنے لگے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر کرو۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ جب اجتماعی معاملہ ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ صبر کا مطلب علماء کرام نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ 3 قسم کا صبر انہوں نے کہا۔ صبر کرنے والے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے، اپنے آپ کو قابو میں رکھ کے، اپنے آپ کو ضبط کر کے نیکی پہ باقی رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ اس لیے کہ انسان کی خواہش، انسان کے جذبات، انسان کے فیلنگز اس میں آ جاتے ہیں، خواہشات، تو صبر کرنا یعنی نیکی پہ باقی رکھنے کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو ضبط میں کرنا، قابو میں کرنا۔ دوسرا صبر یہ ہے کہ برائی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے آپ کو کیا کرنا؟ قابو میں رکھنا، دوسرا صبر ہو گیا۔ تیسرا صبر یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی، کوئی بلا آتی، کوئی پریشانی آتی، جو چیز ہم کو پسند نہیں آئی، ایسی کوئی چیز آتی، تو اس وقت کیا کرنا؟ اس وقت صبر کرنا۔ یہ 3 قسم کے صبر ہے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔